بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ تمام حضرات کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کل معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو لوگ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، جس میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں ہیں اور گھر سے برکت نکل چکی ہے، گھر میں پیسہ آتا نہیں ہے، اگر آتا ہے تو کہاں لگ جاتا ہے اور کیسے لگ جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین گھر میں بے برکتی کا ہونا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے لیے گھر سے بے برکتی ختم کرنے کا اور گھر میں برکت لانے کا وظیفہ آپ حضرات سے شیئر کرنے والا ہوں۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیے ناظرین آگے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی کے کئی اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ اسباب جو ہیں وہ میں آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا اور ان کو آپ کوشش کریں، ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک ایسا وظیفہ آپ حضرات کو بتاؤں گا جو آپ حضرات نے پانی پر دم کرنا ہے اور جو ہے وہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہے، جس سے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے گھر میں اگر بے برکتی ہے یا گھر میں تنگیاں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ساری تنگیاں دور ہو کر وسعتوں میں انشاءاللہ بدل جائیں گی، اور جتنے بھی پیسے گھر میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز وہ گھر کی تمام ضروریات کے لیے کفیل ہوں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو حدیث شریف میں مشہور و معروف گھر میں برکت کا اور جنات اور آسیب وغیرہ سے نجات کا جو وظیفہ بتایا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی اہم جو ہے وہ نقطہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، اس حدیث شریف میں کیا وارد ہوا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو گھر میں آپ کی بے برکتی اور جو ہے وہ پریشانیوں کو ختم کرے گی، وہ سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ ناظرین، سورۃ البقرہ کی تلاوت ایسی ہے کہ حدیث شریف میں مفہوم ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جنات، سرکش شیاطین اور سرکش جنات یہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اور اس گھر میں بسیرا نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کثرت سے اپنے گھر کے اندر کرنی ہے۔ کم از کم گھر کا ایک فرد ہو جو دن میں ایک مرتبہ روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اگر سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام ہوگا گھر میں تو گھر میں شیاطین اور سرکش جنات کی آمد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر پابندی لگ جائے گی، اور آپ کے گھر میں اس طرح کی شریر چیزیں وہ انشاءاللہ اگر ہیں تو داخل ہونے سے روک دی جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب دوسری چیز میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے یا غنیو، یہ میں آپ حضرات کے سامنے لکھ رہا ہوں، یا غنیو۔ ناظرین اس لفظ کو غور سے دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، یا غنیو، یہ یا غنیو۔ اب اس کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ویڈیو آپ پوری دیکھیں۔ ابھی سے جو حضرات ویڈیو کو دیکھ کر اور چھوڑ کر چلے جائیں گے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ وظیفہ کرنا کس طرح ہے اور اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر سب سے پہلے آپ نے اول آخر کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ حضرات نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس کے بعد جو ہے وہ ناظرین تو اول آخر کیا کرنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کون سا والا، جو درود ابراہیمی بھی جس کو کہتے ہیں، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس کا اہتمام کر لیں۔
اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ حضرات نے اگر درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یا غنیو 21 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ یا غنیو 21 مرتبہ آپ لوگوں نے ایک صاف گلاس لینا ہے جس میں صاف پانی لینا ہے، اول آخر شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد گھر کا کوئی بھی فرد اس کو معمول بنا لے، یا غنیو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوبارہ سے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ شروع میں ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد یا غنیو 21 مرتبہ، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس پانی کو، وہ پانی پر دم کر لینا ہے، وہ جو صاف پانی آپ نے گلاس میں لیا ہے اس پانی پر دم کر دینا ہے، اور اس پانی پر دم کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ احتیاط سے اسے گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے چھڑک دینا ہے۔ اب احتیاط کی بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ چونکہ آپ نے اس پانی پر دم کر دیا، تو اب وہ پانی اگر ضائع ہوتا ہے یا نیچے گرتا ہے یا ایسی جگہ پر گرتا ہے جو جگہ گندی ہے یا ناپاک ہے، تو اس سے آپ گناہگار ہوں گے، اور بجائے گھر میں برکت آنے کے خدا نخواستہ کہیں مزید بے برکتی نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے احتیاط سے گھر کے چاروں کونوں کی جو دیواریں ہیں ان دیواروں پر آپ نے چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اگر آپ لوگ یہ وظیفہ اہتمام سے کرتے ہیں، اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ لوگ اس وظیفے کا اثر محسوس کریں گے، اور گھر میں رزق اور پریشانیوں کو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں وسعت ہو گئی ہے، آپ کے مال میں برکت ہو گئی ہے، اور گھر میں جتنی بھی پریشانیاں تھیں، لڑائی جھگڑے، وہ سارے کچھ کیا ہو گئے ہیں؟ وہ دور ہو گئے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن کرنا صدق کے دل سے، یقین سے کرنا ہے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ حضرات کو دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں آپ کو اگلا وظیفہ جو ہے وہ کس موضوع پر چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ حضرات کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔